کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ خدا سے بات کریں تاکہ آپ کو اپنی لائف اور ایگزسٹنس کا جواب مل سکے؟ اگر آپ کو آج خدا سے کوئی سوال پوچھنے کا موقع ملے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ ڈونلڈ والش کے مطابق انہوں نے خدا سے بات کی اور بہت سے سوال کیے جن کے جواب انہوں نے اپنی بک میں نوٹ کیے۔ خدا اپنے بندوں سے صرف بات نہیں کرتا بلکہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کہ بات کرنا صرف الفاظوں تک محدود ہوتا ہے، چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن خدا ہمیشہ سے اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ سن نہیں پاتے۔ یونیورس میں سب چیز اسی کی ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے ذریعے آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تم سے بات کروں گا اگر تم سنو گے تو، اگر مجھے دعوت دو گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا، پھر میں دکھاؤں گا کہ میں وہاں ہمیشہ سے موجود ہوں۔ اب ہم آپ کو ڈونلڈ والش کے خدا سے کیے گئے سوال اور ان کے جواب بتائیں گے۔ خدا کیسے اور کن لوگوں سے بات کرتا ہے؟ خدا کا بندوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا سب سے عام طریقہ فیلنگز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ فیلنگز ہماری روح کی زبان ہوتی ہے۔ جب فیلنگز، تھاٹس، ایکسپیرینس سب فیل ہو جاتا ہے، پھر خدا لفظوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اندر سے آنے والی آواز سب سے لاؤڈسٹ ہوتی ہے جس سے خدا کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ وہ سوچ کے ذریعے بھی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم الفاظ کے بجائے تھاٹس کے ذریعے ویژولائز بھی کر سکتے ہیں، جو بات کرنے کا زیادہ افیکٹو طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم فیل کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں؟ ڈونلڈ والش کہتے ہیں کہ آپ کے وہ خیالات جو بہت ہائی ہوں، بنا کسی ڈاؤٹ کے بالکل پیور ہوں، اور وہ فیلنگز جو بہت عظیم ہوں، وہ خدا سے کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا صرف خاص لوگوں سے خاص طریقے سے بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہ آواز جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے سن نہیں پاتے۔ ڈونلڈ والش کہتے ہیں کہ کوئی خاص نہیں ہوتا، خدا سب سے بات کرتا ہے، لیکن مسئلہ جب آتا ہے تب لوگ خدا کے بجائے ان لوگوں سے بات کرنا چوز کرتے ہیں جنہیں وہ خاص سمجھتے ہیں یا جن سے خدا بات کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس شیپ میں ریویل کیوں نہیں کرتے جس شیپ میں آپ موجود ہیں؟ اس سوال پر خدا نے جواب دیا کہ اس کے پاس ایسی کوئی شیپ ہے ہی نہیں جسے والش یا کوئی دوسرا انسان سمجھ سکے۔ وہ بہت عظیم ہے، جو لوگ اسے جس شیپ میں دیکھتے ہیں ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ غیب ہے، یعنی ویسے نہیں دیکھا جا سکتا جیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ خدا باہر کی دنیا کو آبزرو کرنے سے نہیں بلکہ اپنی اندر کی دنیا کو ایکسپیرینس کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان 3 لیئر سے مل کر بنا ہے: فزیکل یعنی باڈی، نان فزیکل یعنی مائنڈ، اور میٹا فزیکل یعنی اسپرٹ۔ اپنے آپ کو مکمل جاننا ہی خدا کو جاننا ہے۔ پورے چیپٹر میں خدا والش پر یہ ریویل کرتا ہے کہ پہلے یہاں سب کچھ تھا، لیکن صرف اپنے بارے میں جاننا ہی کافی نہیں تھا، اس لیے اس نے خود پر ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ خود کو جان سکے، اس لیے اس نے ہمیں بنایا تاکہ کسی دوسرے ریفرنس پوائنٹ سے دیکھ سکے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ والش پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعاؤں کے جواب کیوں نہیں ملتے یا ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں خدا والش سے کہتا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہ اسٹیٹمنٹ نہیں جو بندہ خدا سے کہتا ہے، بلکہ یہ سوچ اور احساس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوچ رکھیں کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ خدا نے انسان کو فری ول دی ہوئی ہے جس کا خود خدا آبزرور ہے۔ اپنی زندگی کے لیے اپنے انٹینشنز بدلو تاکہ تمہاری مرضی ہی خدا کی مرضی بن جائے۔ جو لوگ خدا کو دیکھنے یا ان پر وحی اترنے کی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کے پیچھے خدا کے نہ ہونے کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔
ایک اچھی اور قابل قبول دعا شکر گزاری کی دعا ہوتی ہے۔ مطلب جو چیز آپ چاہتے ہیں اسے مل جانے سے پہلے ہی اس پر شکر کریں اور اپنے مائنڈ کو یہ یقین دلائیں کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے تاکہ وہ چیز آپ کو مل جائے۔ والش پوچھتے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کے لیے کیسے خوش ہو سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ مجھ پر یقین کے ذریعے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہی دے گا جو ہم مانگتے ہیں، اور ہمارا وعدہ مانگنے کا ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ یہ آپ کے فیصلوں، غلط ڈیسیجنز اور غلط ایکسپیرینس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ اس خیال کا نتیجہ ہوتی ہے جو مجھے نہیں مانتا، یا جو کہتا ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا مزید کہتا ہے کہ جہنم وہ جگہ نہیں جسے ہم آگ میں جلنا امیجن کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ناخوش روح ہوتی ہے جو ہم یہاں اپنے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس بک میں دیے گئے 10 لیسنز کے بارے میں بتائیں۔ رشتہ بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو مکمل کرے، بلکہ ایک ایسا ساتھی جس کے ساتھ آپ اپنی کمپلیٹنس کو شیئر کریں۔ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کے پاس سب کچھ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کسی اور کو قیمتی سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو قیمتی سمجھنا ہوگا۔ کسی اور کو پیار کرنے سے پہلے خود سے پیار کرنا ہوگا، یعنی ہر چیز کو دینے سے پہلے اسے خود ایکسپیرینس کرنا ہوگا۔ ہماری روح سب کچھ جانتی ہے لیکن ایکسپیرینس کی تلاش میں رہتی ہے، یعنی ہماری روح سب جاننے کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم محبت، نفرت، ڈر، خوف، خوشی اور غم جیسے جذبات کو محسوس کر سکیں۔ خدا ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جسے ہم اپنے لیے نہیں کریں گے، یعنی انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ زندگی کا مقصد دوسروں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اپنی ذات سے سچا ہونا ہے۔ ہم وہ سب چیز کر سکتے ہیں جسے اپنی لائف سے چاہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے جسے وہ آبزرو کر رہا ہے۔ کوئی کانسیپٹ اپنے اپوزٹ کانسیپٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ مطلب اس کائنات میں ہر چیز کا اپوزٹ موجود ہے۔ یہاں لائف ہے تو ڈیتھ بھی موجود ہے، سچ ہے تو جھوٹ بھی ہے، محبت ہے تو نفرت بھی ہے، لائٹ ہے تو ڈارکنیس بھی ہے، میٹر ہے تو ڈارک میٹر بھی ہے، یعنی ہر چیز پولیرٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ اپنے اندر کی دنیا تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک باہر کی دنیا کو خاموش نہیں کرا دیتے۔ اندر کی دنیا وہی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ انسان صرف اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے، اور کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو جاننا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ چھوٹا کیا ہوتا ہے تو ہم یہ اندازہ نہیں کر پائیں گے کہ بڑا کسے کہتے ہیں۔ اگر ہمیں اچھائی کیا ہوتی ہے یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم برائی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تب تک یہ نہیں جان پائیں گے کہ ہم کیا ہیں جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا نہیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید سمریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔